الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين أعوذ بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات محترم، پچھلے جمعے میں یہ بات کر رہا تھا قربانی کے متعلق. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو قربانی کا واقعہ ہے، یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ان کے والد محترم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اے بیٹے، میں آپ کو خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، تو ان سے رائے پوچھی. یہاں تک ہم پہنچے تھے. تو آج انشاءاللہ تعالی العزیز اس واقعے کو کوشش کریں گے کہ مکمل طور تک تو اتنے مختصر سے وقت میں نہیں ہو سکے گا، جہاں تک ہو سکے گا اس کو آج مکمل کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو پھر بیٹے سے آ کر کہا کہ تیار ہو جاؤ، ایک بڑے کے پاس جانا ہے، ایک بڑے سے ملاقات کرنی ہے، کہیں دعوت ہے،
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب گھر آ کر یہ کہا تو بیٹا فوراً تیار ہو جاتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے کہ اتنے عرصے کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی گھر میں چکر لگایا کرتے تھے۔ وہ گھر کس قسم کا تھا وہ پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا۔ بیت اللہ کے قریب جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہفتے کے بعد 15 دن کے بعد جیسے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو وقت ملتا تو وہ اپنے بیٹے کی محبت کے لیے اور اپنے بیٹے کو دیکھ کر خوش ہونے کے لیے تشریف لاتے رہے۔ اس دوران 7 سال کا یا 5 سال کا یا بعض روایت میں آتا ہے کہ کم از کم زیادہ سے زیادہ جو عرصہ آتا ہے وہ 9 سال کا، یعنی 9 سال تک سیدنا اسماعیل علیہ السلام مکمل طور پر اپنی والدہ کے زیر تربیت رہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ والدہ کی تربیت اولاد کے لیے کتنی زبردست چیز ہے، کتنی فائدہ مند ہے۔ انہوں نے سکھایا اپنے بیٹے کو کہ باپ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ انہوں نے یہی تعلیم دی تھی کہ آپ نے اللہ کے حکم پر صبر کرنا ہے۔ ساری باتیں ان کو سکھلاتی تھیں۔ وہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی، وہاں کوئی کالج نہیں تھا، وہاں کوئی کسی کو کوئی تعلیم دینے والا نہیں تھا، صرف ایک ماں ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے بیٹے کی تربیت کر رہی ہیں۔ آج بہت سارے تعلیم یافتہ لوگ، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے والے، لیکن آپ یقین کریں سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن تربیت کی اتنی کمی ہے کہ آپ 2 الفاظ ان سے بول کے دیکھیں کس طرح وہ جواب دیتے ہیں، کس طرح ان کا انداز تکلم کیا ہے، وہ لفاظی کیسی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے تو اتنی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، اس کے باوجود بھی صحیح طرح سے اپنے والدین کے ساتھ بولنا تک نہیں آتا۔ ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان یونیورسٹیوں کی تعلیم تو نہیں ہے، لیکن تربیت کیسی ہے۔ ماں کی گود ان کے لیے یونیورسٹی ہے، ان کی تربیت گاہ ہے۔ والد کی غیر موجودگی میں اتنی زبردست تربیت کہ والد جس طرح فرما رہے ہیں کہ بیٹا بڑے کی ملاقات کے لیے جانا ہے، رسی اور چھری بھی اٹھا لو، وہ رسی اور چھری بھی اٹھا لیتے ہیں، چلتے جاتے ہیں۔ تو شیطان نے جہاں جہاں ورگلانا چاہا، جب ماں ایسی ہے کہ ان کی تربیت بیٹے کی کرتی ہے تو خود ان کے ایمان کا اور ان کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ ہم خود سوچیں، جو اپنے بیٹے کے لیے اتنی تڑپ رہی ہے، پانی کی پیاس کی شدت کی وجہ سے بھی، تو اس ماں کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوگی۔ لیکن ساتھ ساتھ جو مین چیز ہے وہ تربیت ہے۔ کیسی تربیت کر دی۔ آج کھانے کے لیے ہمارے بچوں کو سب کچھ دیا جاتا ہے، پہنانے کے لیے سب کچھ دیا جاتا ہے، تعلیم کے لیے سب کچھ اس کی ارینجمنٹ کی جاتی ہے۔ کس سکول میں بھیجنا ہے، کہاں انگلش میڈیم میں سکول اچھا چل رہا ہے، کس کی فیس زیادہ ہے، لیکن تعلیم صرف تعلیم ہے، صرف معلومات ہیں، لیکن تربیت نہیں ہے۔ تو یہ ایک ایسی تربیت ہمیں سبق دیتی ہے کہ والدہ کی تربیت، وہ خود کون سی تعلیم یافتہ اتنی زیادہ تھیں، لیکن ایک تربیت تھی، تعلیم نہیں تو تربیت تھی۔ تربیت ایسی کی کہ بچپن کے اندر ماں کی گود سے سب کچھ سیکھا، باپ کا ادب سیکھا، اللہ کے حکم کو ماننے کا طریقہ سیکھا، اور اللہ تعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں ویسے سر تسلیم خم کرنا سکھایا، والدہ نے سکھایا۔
اب آپ غور فرمائیں، یہاں ہم سارا کچھ خرچ کر ڈالتے ہیں لیکن تعلیم یافتہ لوگوں میں تربیت کی کمی رہ جاتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں وہی لوگ جو ان کو پڑھاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ تربیت سے خالی ہوتے ہیں، جن سے پڑھا انہی کو گالم گلوچ دے رہے ہوتے ہیں، انہی کو مار رہے ہوتے ہیں، انہی کے گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، تربیت کی کمی ہے۔ اگر تربیت ٹھیک ہوتی تو یہ مسائل جو ہم دیکھتے ہیں آئے روز یہ ہمارے سامنے نہ ہوتے۔ کوئی استاد کا مقام سمجھتا ہی نہیں ہے، کوئی یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننے کے لیے ہمیں کیسے تیار ہو جانا چاہیے۔ تو اب اس چیز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو تربیت کی طرف لائیں۔ تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت کے مختلف طریقے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آپ یہ واقعہ پڑھ کر ان کو سنائیں تو صحیح۔ ایک بزرگ تھے، وہ کسی اللہ والے سے اپنا تعلق رکھا کرتے تھے، وہ خود بھی بڑے بزرگ تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ میرا بیٹا میرا نافرمان ہو رہا ہے اور میری باتیں مانتا نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، تربیت کی شاید کمی رہ گئی ہے۔ تو انہوں نے اپنے اس بزرگ کو خط لکھا کہ حضرت میرا بیٹا نافرمان ہے، آپ کوئی راستہ بتلا دیجئے کہ یہ فرما بردار بن جائے، میری باتیں نہیں مانتا نہ سنتا ہے، کوئی ایسی ترکیب بتلا دیجئے، میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں۔ تو اس اللہ والے نے خط کا جواب لکھا، کہنے لگے اس خط کے اندر جو مین بات لکھی وہ یہ تھی کہ کاش آپ کا بیٹا میرے سامنے ہوتا تو میں اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دیتا۔ یہ بات اس بزرگ نے جب پڑھی زاروں قطار رونے لگے کہ اتنا بڑا اللہ والا بندہ ہے، میں نے اپنی تربیت کے لیے ان کے ساتھ تعلق جوڑا ہوا ہے، اور یہ میرے نافرمان بیٹے کے لیے یہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی پگڑی اتار کر اس کے قدموں میں رکھتا۔ روتے جا رہے تھے۔ اسی بیٹے نے پوچھا، ابا جی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ خط ہے، میں نے اپنے بزرگ کو بھیجا، میں نے کہا کہ تیری کچھ تربیت کریں گے، کچھ مجھے مشورہ دیں گے۔ انہوں نے یہ لکھا اور یہ پڑھو۔ اس نے پڑھا، کیونکہ اس وقت علاقے میں ایک بڑا نام تھا ان کا، وہ اللہ والے بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا آپ نے میرا ان کو کہہ دیا۔ انہوں نے پھر جواب بھی ایسا دے دیا، توبہ طیب ہو گیا، فرما برداری میں آ گیا۔ تو یہاں اس سے بات یہ ہوتی ہے کہ اگر تربیت کرنا چاہتے ہیں آپ ان نیک لوگوں کو ملیں، آپ ان نیک لوگوں سے مشورے لیں، جو شریعت کو جنہوں نے پڑھا ہے ان سے پوچھیں کہ اس وقت ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں۔ آپ خود کتابوں سے پڑھیں، آپ خود احادیث مبارکہ میں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی تربیت کے لیے کیسے کیسے طریقے استعمال فرماتے تھے اور پیارے پیارے ناموں سے پکارتے تھے۔ حسنین کریمین کو رضی اللہ تعالی عنہما، ان کو فرماتے تھے اے میرے پھول۔ اب اس طرح پھول چاند پیار پیار سے کیسی تربیت کرتے تھے، کتنے پیارے ناموں سے، حتیٰ کہ اپنی بیگمات کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی پیارے پیارے ناموں سے پکارتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیار سے حمیرہ کہتے تھے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے لیے بتلائی ہیں کہ بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے کہ وہ بچے اتنے خوش ہو جاتے تھے۔ لیکن آج جو گھر کا سربراہ ہو، جو والد ہو، اگر وہ گھر میں جائے تو بچوں میں ایک خوف طاری ہو جاتا ہے اور سمجھتے یہ ہے کہ بہت ہی اچھی تربیت میں جا رہے ہیں، ان کی اچھی تربیت۔ ایسا نہیں ہو رہا۔ آپ گھر میں نہ ہوں، بچے آپ کی تڑپ میں ہوں کہ والد صاحب کب آئیں گے، کب ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان سے مشورے کریں، بچوں سے مشورہ لیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ پوچھیں ان سے، ان کی رائے لیں، ان کو پتہ ہو کہ میری قدر ہے، ان کو عزت دیں۔ یہ چیز کہاں سے؟ اسی واقعے سے ملتی ہے
اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، بیٹا میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، رائے لے رہے ہیں، 7 سال کا بچہ رائے لے رہے ہیں۔ ہم تو جوان 17 سال سے بھی بچے سے رائے نہیں لیتے، ہم اپنا آرڈر چلاتے ہیں، اپنا حکم چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تک یعنی کہ ہم نے ہی آپ کے فیصلے کیے ہیں۔ تو یہ معاملات میں کہتے ہیں کہ ہم خود آپ کا ہر فیصلہ کریں گے، زندگی اور موت کا فیصلہ بھی ہم کر سکتے ہیں، شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیٹے سے پوچھ رہے ہیں، ایک نبی ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہو کسی سے پوچھنے کی کیا ہے، کر گزریے، پوچھ رہے ہیں، مشورہ لے رہے ہیں، ان کی بات کو ان کو عزت دے رہے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی اولاد کو عزت دینا شروع کر دیں گے، ہم بھی ان سے ایسی گفتگو کرنا شروع کر دیں گے، ہم بھی ان سے ایسے ہی کچھ نہ کچھ مشورے لینا شروع کر دیں گے، تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہماری قدر ہے، ہماری عزت ہے، اور ہمیں کچھ پوچھنے کے لیے کوئی لوگ ہم سے پوچھتا ہے، لیکن جب ہم ہر وقت دباؤ میں رکھیں گے، ہر وقت غصے میں رہیں گے، تو پھر تربیت نہیں ہوتی، پھر وہ ایسے ضدی ہو جاتے ہیں کہ آپ ان کو جو مرضی سنا دیں، آپ ان کو قرآن پاک سنائیں، حدیث سنائیں، جو سنائیں، جتنا مرضی آپ ان کو کسی نیک بزرگ کے سامنے لے جائیں، وہ آپ کی بات ماننے سے سننے سے بالکل تیار نہیں ہوگا، کسی وجہ سے سن لے گا لیکن اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کی تربیت اولاد کی بہت بڑی ضرورت ہے، اور آج کے اس فتنے کے دور میں بہت ساری ایسی چیزیں، اعتراضات، کبھی نماز پہ اعتراض، کبھی روزے پہ اعتراض، حج پہ، قربانی پہ، ہر جگہ پہ، اور موبائل میں بڑے بڑے اسکالر ہیں، بڑے بڑے لوگ ایسے جن کی آواز سنی جاتی ہے، وہ ایسے شکوک و شبہات پیدا کر کے ویسے بھی دور کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اس طرف لائیں کہ یہ جو اعتراض ہوتے ہیں ان کی حقیقت کچھ نہیں ہے۔ یہ جب ختم ہونے لگے گا یہ واقعہ، تو میں آخر میں ان 4-5 اعتراضات کا آپ کو تفصیلی تھوڑا سا جواب بھی دوں گا کہ وہ اعتراضات کون سے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھ لیجئے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، انہوں نے تو کوئی اعتراض نہیں کیا، یا اللہ میرے بیٹے کے کیا قصور ہے، یا اللہ انہوں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا۔ اور قرآن کریم کے اندر آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر بے گناہ اس کو قتل کیا ہے، ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کون سا گناہ کیا ہے جو اس کو ذبح کیا جائے، ان کی گردن اتاری جائے؟ تو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جان کو بچاؤ گے تو پوری انسانیت کو آپ نے بچایا ہے۔ یہ تو ایک جان نہیں بلکہ ایک نبی کا بیٹا ہے، اور وہ بھی نبی بننے والا ہے، وہ بھی نبی ہے، اور پھر اس کو ہی یہ حکم دیا جا رہا ہے، لیکن کیونکہ حکم تھا اس کے بارے میں کوئی تھوڑا سا بھی شک حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہیں آیا، اس وجہ سے کہ یا اللہ اس کی حکمت کیا ہے، یا اللہ میں نے ایک بیٹا مانگا تھا، آپ نے 87 سال کی عمر میں مجھے دیا، وہ بھی کتنی دعاؤں سے میں نے مانگا، اتنی میں نے کوشش کی، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ سے میں نے رات کو بھی مانگا، دن کو بھی مانگا، سردی اور گرمی کو بھی نہیں دیکھا، ہر وقت میں اولاد کے لیے ترستا رہا، اور آج آپ نے یہ کہہ دیا کہ اس پر چھری چلائیں، اس پہ مجھے کیا ملے گا، اس پہ مجھے ثواب کتنا ملے گا، اور اس کے لیے میں اس پر یہ ظلم تو نہیں ہوگا۔ آج ہم جانور پر چھری چلانے کو ظلم کہتے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہاں تک بیٹے کو ذبح کرنے، بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کے لیے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ظلم تو نہیں ہے، یہ خون بہا کا جو یہ تو دیت دینی پڑے گی۔ یہ سارے اعتراضات جو آج لوگ کرتے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اگر ہم پڑھیں تو انہوں نے ایک اعتراض بھی نہیں کیا، اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹا میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا رائے ہے؟ آگے سے بیٹا نہیں کہتا خواب آپ نے دیکھا ہے، ذبح مجھے کرتے ہیں، کوئی وجہ تو ہو، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے کسی کو تکلیف نہیں دی، میں تو پیدا ہوا آپ سے دور رہا، آپ کو کبھی تکلیف نہیں دی، اور آپ میں اتنا دور رہا کہ میں تو اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاس سے میری جان جا رہی تھی، میرا اس وقت سے لے کر آج تک میں امتحان میں آ رہا ہوں، اور آپ کا دست شفقت تو اتنا ہی ہے کہ بس آپ ایک ہفتے میں ملنے آتے، 15 دن کے بعد ملنے آتے تھے، میں نے آپ کو کب آپ کو تکلیف دی ہے، یا اللہ سے آپ ہم کلام ہوں
اگر آپ وحی کے ذریعے ہمیں بتلا دیں کہ کس گناہ کے جرم میں مجھے کہا جا رہا ہے. نہیں کہا، ایسا کوئی نہیں کہا، کوئی بالکل یہ نہیں کہا، بلکہ کیا فرمایا؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کر گزریے، دیر نہ کیجیے. بلکہ یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ پھر انہوں نے طریقے بتلائے کہ میں ذبح کیسے ہوں گا. ابا جان مجھے ذبح آپ کس طرح کریں، ایسے کریں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو، مجھے ہو جائے. اب یہ بیٹا کہہ رہا ہے اگر یہ باتیں اگر ہم اپنی اولاد کو سنائیں گے کہ یہ ہوتی ہے اولاد کی اپنے والد کے لیے فرما برداری، اور یہ ہوتا ہے اس کے لیے کہ اتنا زیادہ بھی کہہ دے. آج تو تھوڑا سا والد کا غصہ بھی برداشت نہیں ہوتا، بلکہ غصہ کیا سیدھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم تو الٹا جذبات میں آ کر کہتی ہے نوجوان نسل کہ بار بار ہی بس بولتے رہتے ہیں، بار بار ہی حکم چلاتے رہتے ہیں، بار بار انعام لے کر پکارتے رہتے ہیں، تنگ آ گئے ہم. لوگ یوں کہتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے اگر ہم شروع میں ہی بچپن سے یہ واقعات سنا دیتے کہ والد کا کتنا مقام ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ رضا ربی فی رضا الوالدین، اگر کسی نے دیکھنا ہو مجھ پر والدین راضی ہیں تو وہ سمجھ لے کہ خدا بھی مجھ سے راضی ہے. اور حدیث کا دوسرا یہ ہے سخط الرب فی سخط الوالدین، کہ اگر کسی نے دیکھنا ہو کہ والدین مجھ پہ ناراض ہیں، غصہ ہے، تو اللہ کا بھی غصہ ہے. یہ تو حدیث پاک ہے. چاہے جتنی بڑی نمازیں پڑھیں، جتنے بڑے بڑے لمبے رکوع کریں، لمبے لمبے قیام کریں، سجدے کریں، قرآن پاک کی تلاوت صبح سے لے کر شام تک کریں، اگر والدین کو تکلیف دی ہوئی ہے بغیر کسی شرعی عذر کے، اگر شریعت کے مطابق آپ چل کر کوئی وہ خود غیر شرعی حکم دیں تو پھر تو فرما برداری نہیں ہو سکتی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے ان کو کہا تھا کہ آپ بتوں کی پوجا کریں، بتوں کی وہ نہ کریں، تو جس طرح انہوں نے یہ نافرمانی کر دی، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے اگر کوئی والدین غیر شرعی حکم دیتے ہیں، اگر وہ آپ نہیں مانتے لیکن بے ادبی نہیں کرنی، آپ ایک طرف علیحدہ ہو جائیے. تو یہ دین کی یہ باتیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ اگر والد کہتا ہے ہر اس کی بات ماننی ہے، ہر ایسی نہیں ہے. شریعت کے مطابق ہوگی تو وہ ماننی ہوگی. پھر اگر نہیں مانیں گے تو یہ حدیث آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ اگر والدین غصے میں ہیں تو خدا غصے میں ہے، والدین راضی ہیں تو خدا راضی ہے. چاہے آپ کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے بس صرف ستر چھپانے کے لیے کپڑا ہے، رہنے کے لیے کچا مکان ہے، آپ کے پاس زندگی کی کوئی آسائشیں موجود نہیں ہیں، ضروریات تک آپ نے اپنے آپ کو محدود رکھا ہوا ہے، لیکن آپ کے والدین آپ سے راضی ہیں، خدا راضی ہے. یہ وہ حکم ہے. اب اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے ابا جان آپ اس طرح کریں فلما اسلم وتلہ للجبین، کہ جب وہ دونوں سر تسلیم خم ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان دونوں نے اسلام ظاہر کیا. اسلام بھی اس چیز کا نام ہے حکم کو ماننا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں ظاہری طور پر کوئی فائدہ، کوئی اس کی حکمت نظر ہی نہیں آ رہی ہوتی سوائے حکم کے، بس اللہ کا حکم ہے. تو اب بیٹا کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے منہ کے بال لٹا دیں. یہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ ذبح ہونے کے لیے. 100% تیار ہے ذبح ہونے کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام 100% تیار ہے ذبح کرنے کے لیے. اب آپ غور فرمائیں جب اپنے بچوں کو یہ باتیں بتلائی جائیں گی کہ دیکھیں والد کی احترامی ایسے ہوتی ہے، والد کا اکرام ایسے ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ایسا ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی عزت دی، قیامت تک ان کی ایک ایک ادا کو بھی زندہ رکھا. قربانی کتنی پسند آئی، قیامت تک قربانی کے سلسلے کو زندہ رکھا. گردن پر چھری چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے وہ دمبے کا انتخاب فرمایا. قیامت تک لوگوں کے لیے، امت محمدیہ کے لیے کہہ دیا گیا کہ قربانی کے عمل کو ختم نہیں کرنا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس وسعت ہو اور اس پر قربانی واجب ہو، یعنی کہ اس کے باوجود بھی وہ قربانی نہ کرے، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اب آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی اہمیت دے رہے ہیں قربانی کے عمل کو، اور اللہ تعالیٰ کو اس دن خون بہانے کے علاوہ کوئی اور عمل محبوب ہی نہیں ہے. اب لوگ اس خون بہانے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے ضائع ہو جاتے ہیں،
لوگ اربوں روپے ضائع کر دیتے ہیں، 5-5 لاکھ کے جانور خریدتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہ بھی سستے ہیں۔ اگر کسی کو کہہ دیا جاتا کہ نہیں بیٹا ہی ذبح کرنا ہے تو پھر بتلائیے 50,000 زیادہ آسان ہے جانور کو ذبح کرنا یا بیٹے کو ذبح کرنا آسان ہے؟ ہم لوگ یہی کہ اسی کو بوجھ سمجھے بیٹھے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو فرمایا کہ روایات کے اندر آتے غصے میں آ گئے تھے اور چھری کو کہا کہ تو کیوں نہیں کاٹ رہی؟ اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اس امتحان میں میری تو مدد فرما، میں تو تیار ہو گیا ہوں، بیٹا تیار ہو گیا ہے، معصوم بیٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سینے کے اوپر اپنا گھٹنا مبارک رکھا اور پھر ان سے چھری چلانا شروع کی۔ چھری نہیں چل رہی۔ بیٹے نے کہا ابا جان آپ رکیے، ایسا کیجئے، زور ذرا آپ زیادہ لگائیں، میرے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیجئے۔ اب خود تیار ہو رہے ہیں، خود یہ تو نہیں میں بھاگ جاؤں گا، خود تیار ہو رہے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں ہاتھوں کو باندھ دیجئے، پاؤں کو باندھ دیجئے، اگر میری جان نکلنے کے وقت تڑپوں گا آپ کو میرا پاؤں لگے گا یا میرا جو خون نکلے گا وہ آپ کے کرتے پہ لگے گا۔ والد کا مکمل احترام بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں جلدی کر لیجئے، ستاجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ اب آپ غور کریں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ پری پلاننگ تھی، مطلب یہ پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بتا دیا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا ذبح نہیں ہوگا، تو جب پری پلاننگ تھی تو اس میں تو ہونا ہی نہیں تھا۔ لوگ ایسی اب باتیں کرتے ہیں، کچھ تو سرے سے انکار کر دیتے ہیں کہ تھا یہ دمبا، پھر کوئی کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ اس کے انکار کرنے کے لیے انہوں نے جہاں تک یہ بات کہی، آپ خود سوچئے اگر یہ پری پلان تھا تو حضرت ابراہیم کو پتہ ہوگا نا، تو اسماعیل علیہ السلام کیوں تیار ہو جاتے تھے، اتنے زیادہ تیار کیوں ہو گئے؟ فرمایا کہ غصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہی چھری پتھر پہ ماری، 2 ٹکڑے ہو گیا، وہی چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بال تک نہیں کاٹ رہی۔ ایک چیز، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، عالم الغیب ہے، قیامت کے دن تک کتنا پتا کتنا ہلے گا، کتنے بال کھا کے زمین پہ گرے گا، جب یہ جانتے ہیں تو یہ بھی تو جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کامیاب ہوں گے امتحان میں، یہ بھی جانتے ہیں نا، تو پھر امتحان کیوں لیا گیا؟ امتحان لینے کی جب اللہ تعالیٰ کو سب چیز کا پتہ ہے قیامت تک کے لیے، تو پھر امتحان لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کامیاب تو انہیں ویسے ہونا تھا۔ امتحان 2 وجہ سے لیا جاتا ہے، ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی قابلیت دیکھی جائے، دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی قابلیت دوسروں کو دکھائی جائے کہ میں اس کو نبی بنا رہا ہوں، میں اس کو اپنا خلیل بنا رہا ہوں اور میں اس کو اتنا بڑا رتبہ دے رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں، یہ میں کیوں بنا رہا ہوں؟ میں دکھاتا ہوں آپ کو میں کیوں بنا رہا ہوں۔ فرشتوں کو دکھا رہے ہیں جو کہتے تھے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں مجھے تسبیحات کی، اللہ کرنے کی، میرے ذکر کے لیے یہ مجھے ضرورت نہیں ہے اتنی، تم یہ دیکھو کہ میرے حکم کے لیے کتنا اپنے آپ کو تابع کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے کس طرح تیار ہو رہے ہیں۔ اور پھر یہ چیز دکھانے کا مقصد تھا، یہ چیز اس لیے تھی، اب کوئی بہت قابل اسٹوڈنٹ ہو، استاد کا شاگرد بہت قابل ہو، تو استاد کسی کے آنے پر اسی کو کھڑا کر کے سوال پوچھنے لگ جاتا ہے۔ وہ اس لیے نہیں کہ اس کی تحقیر کرنا مقصود ہے، وہ اس لیے کہ یہ دیکھے، آنے والا بھی دیکھے کہ ہمارے پاس کتنا قابل اسٹوڈنٹ موجود ہے، دیکھیے میں کیسے کیسے سوالات کر رہا ہوں، یہ جواب دیتا جا رہا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کے ان چیزوں کے امتحانات سے گزارا، کیسے کامیاب ہوئے، میں نے ایسے امام نہیں بنا دیا، میں نے ان کو ایسے نبیوں کا وہ نہیں بنا دیا، اور میں نے ایسے نہیں ملت ابراہیم کو زندہ کر دیا، اور میں نے ان کے امتحانات سے ان کو گزارنے کا اور ان کو کامیاب ہونے کا صرف لوگوں کو یہی دکھانا تھا کہ ایسے عمل کیے جاتے ہیں، ایسے حکموں پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم اس میں سے جب تک حکمت سمجھ نہ آ جائے، جب تک فوائد سمجھ نہ آ جائیں، جب تک ساری کیلکولیشن ہمارے سامنے نہ ہو، ہم عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن دیکھیے کہ اب ہم جانور دینے کے لیے بھی ہم ایسے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کتنا مہنگے ہو گئے ہیں، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اسی چیز کو رکھیں، آپ یقین کریں کہ مسلمان ہی کوئی نہ رہتا، کون کرتا اپنے بیٹوں کو ذبح؟ یہی حکم ہوتا جو مسلمان ہے بیٹے جس کے ہیں وہ ذبح کرے، جس کے نہیں ہیں چلو اس کے لیے چھوڑ دیا گیا، کون کرتا؟ اس عمل کے لیے تو کتنے ترک کر دیتے اس عمل کو،
لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمی اور کریمی دیکھیے، اس جانور کو ذبح کرنے کے لیے فرمایا کہ تم تیار ہو جاؤ، جانور آپ کو اپنی گردنیں پیش کریں گے۔ کتنے جانور قربان ہوتے ہیں، آپ جانور قربان کریں گے، ہم آپ کو بیٹے کی قربانی کا ثواب دے دیں گے۔ دیکھنے میں آپ نے ایک دمبا ذبح کیا ہے، ہم آپ کے ادھر جا کر اعمال نامے میں لکھیں گے بیٹا ذبح کیا ہے۔ کتنا زیادہ ثواب کا کام ہے، اور اس کو ہم ایسے چھوڑتے چلے جائیں، اور یہ اتنا بڑا کام ہوگا کہ جس کے لیے ثواب اتنا ہے اللہ پاک خوش ہوتے ہیں۔ اور جو پہلے لوگ تھے، جتنی امتیں آئیں، ان کے لیے یہ تھا کہ وہ قربانی کرتے تھے، وہ گوشت استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ قبولیت کا یہ طریقہ تھا، گوشت جل جاتا تھا، آگ آتی تھی آسمان سے، گوشت جل جاتا تھا، قبولیت کا وہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن اب یہاں اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گوشت خود بھی کھاؤ، دوستوں کو کھلاؤ، رشتہ داروں کو کھلاؤ، سیو کر سکتے ہو سیو کرو، جتنے دن کھا سکتے ہو اتنے دن کھاؤ، آپ کے لیے کوئی یہ نہیں ہے۔ اب یہ اتنا، پھر لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پیسہ تو بہت ساری اور جگہوں پہ بھی خرچ ہو رہا ہے۔ ناچنے والے کتنا پیسہ لے رہے ہیں، گانا گانے والے کتنا پیسہ لے رہے ہیں، تو دوسری جگہ پہ حرام خور شراب پینے والے کتنا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، ان پر اعتراض کیوں نہیں ہوتا؟ کروڑوں روپے خرچ تو وہاں ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے جو بدقماشی کے جو اڈے ہیں، یہ کتنا پیسہ لگا رہے ہیں، کتنا لگ رہا ہے، ان پر بھی ایسی آواز اٹھنی جہاں اٹھنی چاہیے تھی۔ یہ پیسہ اٹھا کر ہم کہتے کہ یہاں نہیں لگانا چاہیے بلکہ نیک جگہوں پہ لگانا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مسجد میں صفیں بدلنے سے یہ کچھ نہیں ہوگا، بلکہ آپ کسی کے گھر جا کر اس کو کسی غریب کو کپڑے دیں، کسی مدرسے میں سیمنٹ کی بوری دینے سے بہتر ہے کسی بیوہ کے گھر جا کر آپ آٹے کی بوری دے کر آئیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ باتیں کرتے ہیں، اصل میں یہ کام عقلی کی علامت ہوتی ہے اور نہ سمجھ فہمی کی علامت ہوتی ہے۔ وہ یہ کہ ایک حکم کو کسی دوسرے کے ساتھ اس کے ساتھ موازنہ کر دینا، یہ واجب حکم تھا، اور وہ حکم اس وقت تھا کہ جب کسی پر واجب نہیں ہے، ویسے اگر کوئی کرنا چاہے تو مدد کر دیں، وہ ایک الگ حکم تھا۔ لوگوں نے ان کو کس طرح اس سے جوڑا تاکہ یہ لوگ اس عظیم جو فلسفہ ہے قربانی کا، اور قربانی کی یہ نہیں ہے کہ جانور پہ چھری چلائی اور آپ کو ثواب مل گیا، یہ نہیں ہے۔ صرف جانور قربان کرنا قربانی کا نام نہیں ہے۔ اب صرف جانور لیا، چاہے جتنا مہنگا لیا، اس پر قربانی آپ نے کر دی، وہ قربانی ہو گئی۔ قربانی کا صرف یہ نام نہیں ہے۔ اصل قربانی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا، یہ قربانی بس۔ یہ تو ہر روز مانگی جاتی ہے ہم سے، ہر وقت مطالبہ کیا جاتا ہے۔ آپ میٹھی نیند صبح کو سو رہے ہیں، اٹھا نہیں جاتا، آپ کوشش کریں قربانی دیں، آپ نیند چھوڑیں، پھر یہ قربانی مانگی جا رہی ہے۔ آپ کا دھوپ میں جلدی مسجد کو جانے کو دل نہیں کر رہا، قربانی دیں، آپ مسجد آئیں۔ آپ کا دل نہیں کر رہا کہ میں زکوٰۃ ادا کروں، آپ کو اپنے مال کی قربانی مانگی جا رہی ہے، آپ پیش کریں۔ قربانی صرف ایک جانور پر چھری چلانے کا نام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اور سنایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔